بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو مناعلين وقال يجوز إذا كان ثخينين لا يشفان لما روي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء وأشبه الخفة وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان مناعلا وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر 12واں مسئلہ اور نہیں جائز مسح جورابین پر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ 11 ہو مگر یہ کہ ہوں وہ دونوں مجلدین، مجلد وہ دین وہ جن کے اوپر نیچے چمڑا ہے، یا مناعلین جن کے نیچے چمڑا ہے، ایسی جرابیں ہوں تو ان پر مسح جائز امام صاحب کے نزدیک۔ اگر ان کے ساتھ چمڑا نہیں ہے تو ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہ مذہب ہے کن کا؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صرح فقہاؤنا انہ نہیں جائز مسح نعلین پر، جوتوں پر مسح جائز نہیں ہے، جوتوں پر، کن پر؟ جو ٹخنوں سے اوپر تک نہیں ہے نا، ان پر۔ اور لیکن روایت کی ابن ماجہ نے نعلین نال جتیاں، اور لیکن روایت کی ہے ابن ماجہ و ترمذی و ابو داود رضی اللہ عنہم نے کہ آقا حضور علیہ السلام نے مسح فرمایا نعلین پر۔ اور ہمارے اصحاب کے لیے جواب میں اس حدیث سے 3 مسلک ہیں کہ کیا مطلب؟ اول کہ حمل کیا ہے اس کو جورب منال پر، یہ جو نعلین پر مسح کی مراد جراب جو منال تھی جس کے نیچے چمڑا تھا، اور ثانی حمل کیا ہے اس کو اس بات پر کہ قد کانا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تھے نعلین جورابین کے اوپر، کن کے اوپر؟ کما قالہ الخطابی، تو تب مسح کیا۔ تیسرا یہ کہ نعلین کا مسح منسوخ ہو گیا تھا لیکن منسوخ ہے، ذکر کیا اس کو علامہ امام دارمی نے۔ اور بھی روایات مسح کی جو ہے نا، جو نعلین پر مسح ہے وہ ضعیفہ ہیں۔ من غایت المقال فیما یتعلق بالنعال، مولانا عبداللہ صاحب کا اپنا رسالہ ہے، شرح بقایا جمالہ دیتا سانی جی۔ علل جورابین، مسح جورابین پر 3 وجہ پر ہے۔ ایک وجہ میں جائز ہے مسح کل کے نزدیک، وہ کون سی وجہ ہے؟ جب کہ ہوں وہ سخینین بھی ہوں اور منعلین بھی ہوں، جرابیں موٹی ہوں، نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، تو اس میں اور ایک وجہ میں نہیں جائز بالاتفاق، اور وہ یہ کہ وہ دونوں جرابیں موٹی بھی نہ ہو اور نیچے چمڑا بھی نہ لگا ہوا ہو،
ان جرابوں پر ہمارے نزدیک بالاتفاق مسح جائز نہیں ہے، اور ایک وجہ میں اختلاف کیا ہے فقہا نے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جب جرابیں موٹی ہوں لیکن منال نہ ہوں، اس میں اختلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں مسح ٹھیک ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں۔ قذافی شرح طحاوی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مسح جورابین پر، قذافی الاسرار النہایہ۔ مجلدین او مناعلین، مجلد وہ ہوتا ہے کہ لگایا جائے چمڑا اس کے اوپر بھی اور اس کے، تو یہ ایک قسم کا موضع بن گیا کہ اور پس ہو گیا وہ مثل۔ اور منال یہ کہتے ہیں، یہ منعل بھی ٹھیک ہے تو منال بھی ٹھیک ہے، بالتخفیف تے مسکون ما بعد المیم منعل جی، تے اور جائز ہے تشدید العین ما فتح النون، تو منعل منعلین بھی ہے کثرت، منعلین بھی جائز ہے جی۔ یہ کون ہے؟ وہ ہے کہ لگایا جائے چمڑا اس کے نچلے جانب پر، جیسے کوڑے کھوتے کے پاؤں میں کھریاں لگائی جاتی ہیں، کنال ان دے پیراں نال لوہے دیاں کھریاں لاندے سن جی، ہن کوئی نہیں۔ وہ روڈ تے چلدے سن تے پیر کسدے سن تے کوڑے دے ٹانگے تے جُتا تو دے پیراں تھلے نا لوہے دیاں کھریاں لاندے سن تاکہ وہ جڑے نا بھئی نو تھلو پیر کسے نہ جی جی۔ اچھا جی، تے یہ تو آگے امام صاحب کا مذہب۔ اور اچھا جی، اور نہیں جائز مسح ما لا یجوز المسح ہے، وہ چیزیں جن پر مسح جائز نہیں، اور نہیں جائز مسح جورابین پر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مگر یہ کہ ہوں جرابیں مجلدین یا منعلین یا منعلین دونوں طرح جی۔ نہیں جائز مسح جورابین پر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مگر یہ کہ ہوں جرابیں مجلدین یا منعلین۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جائز ہے مسح جب کہ ہوں جرابیں سخینین، کیا ایسی سخینین جو لا یشفان ہیں، جو ان پر کیا ہے، یہ لا یشفو، یہ من شف الثوب، جب کہ پتلا ہو اس حیثیت سے کہ دیکھے تو وہ جو اس کے نیچے ہے جی، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں منع کہ پانی جذب نہ کریں گے، وہ ظاہر ہے جب کپڑے کی ہیں یا کسی اور چیز کی، پانی تو ان میں خام خواہ جائے گا، وہ چمڑا تو ہے نہیں۔ یہ ہے کہ اتنی موٹی ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں نظر نہ آئے جی۔ تو عام جرابوں میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اب یہ ہم اس وقت ہوتے یہ دکھا دیتے جی صحابے میں ایسی جرابیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے مسح کہ نہیں ہے، بہرحال شبہ ہے، موٹی ہوں تو پھر ہے جی۔ صاحبین کے نزدیک مسح ان پر جائز ہے۔ اچھا جی، صاحبین کی دلیل کیا ہے پھر؟ امام صاحب کی دلیل بوجہ اس کے وہ مسئلہ پڑھا تھا شروع میں کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو مسئلہ راجع ہوتا ہے ان کے دلیل بعد میں لائیں گے جی، یہ پڑھا تھا شروع میں جی۔ بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے جورابین پر، تو لکھیاں جی ساریاں حدیثاں سن رہے ہو اور پوریاں جی کو تھوڑی شفقت فرما دیتی ہے، ساریاں پیچھے پڑھیاں نے جی۔ مسند امام زید کتاب الاسحار تو شروع کرو، کوئی بھی اجدی نہیں ہوگی کہ جڑی ہن نمی آوے تا کو پیچھے پڑھی کوئی نہیں جی۔ تو ایک یہ تو ہو گئی حدیث پاک دلیل، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ ممکن ہے بندے کو چلنا جراب میں جب کہ وہ موٹی ہو، موٹی جراب ہو تو وہ پہن کر
تو جب چل سکتا ہے تو جو غرض تھی وہ پوری ہوگی، لہٰذا مسا ٹھیک ہے، مسا ٹھیک ہے جی۔ اب ممکن ہے اس کو چلنا جب کہ موٹی ہو، یہ موٹی جو ہے نا اس کا یہ مسئلہ سمجھیں، اور وہ یہ کہ رک جائے جراب پنڈلی پر بغیر اس کے یہ کہ باندھی جائے کسی شے کے ساتھ، رولا اتنے بھی آ کے یہ ہوں جراباں ربڑ نال بدیاں نے، وہ ربڑ پائے نے تاں کھلوندیاں نے، انہاں سارے ربڑاں نوں کٹ دے تھلے چلی جاندی جی۔ تو اپنے موٹے ہونے کی وجہ سے بغیر باندھنے کے پنڈلی پر کھڑی ہو جائے، یہ پیرو موٹی جراب ہے جی۔ تو جو ہماری ہیں وہ تو بندھی ہوئی ہیں، اتوں کو شے باندھ دو یا بچ ربڑ پا دو، غلط ایک ہی ہے نا، یہ بندھی ہوئی ہیں، یہاں اصل مسئلہ کر دیجیے۔ پس جب جو خود رک گئی ہیں خود بغیر باندھنے کے، تو پس مشابہ ہو گئی جراب خف کے، تو فیلحق بھی، لہذا اس کے ساتھ کس چیز میں؟ مسے میں۔ یہ صاحبین کی دلیل لی، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جائز مسا جب کہ ہوں موٹی کہ نہ نظر آئے ان کے نیچے سے، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسا فرمایا اپنے جورابین پر، اور اس لیے کہ ممکن ہے شخص کو اور مکلف چلنا جراب میں جب کہ ہو موٹی، اور وہ موٹی کون سی ہوتی، اور وہ یہ کہ رک جائے پنڈلی پر، زہر پچھوں گٹیا تو اتنا چڑھنی ہے تو موزہ مسا موزے دی شکل بننی تو تاں مسا ٹھیک ہے، تاں مسے گٹیا تو اتنے پنڈلی ہے، اور ساڑھے نزدیک پنڈلی اتھلے موٹے گوشت نو آندے نے، گٹیا تو اتنے ساری ہے پنڈلی ہے گوڈے تک، ہاتھ لا کے ویکھ لے لت نو جی کوئی شک کیتے چل جی۔ اور وہ یہ کہ رکے پنڈلی پر بغیر اس کے یہ کہ باندھی جائے کسی شے کے ساتھ، پس مشابہ ہو گئی جراب موزے کے جی۔ فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز جب ہوں جرابیں موٹی، ایسی موٹی کہ نہ دیکھا جائے پاؤں کو، بوجہ اس کے کہ روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا اپنے جوربین پر، اور اس لیے کہ ممکن ہے شخص کو چلنا جرابوں میں جب ہوں موٹی، اور وہ یہ کہ رک جائے پنڈلی پر بغیر اس کے کہ باندھی جائے کسی شے کے ساتھ، باندھی جائے جمع تو نہیں ایک دی گل ہو ہونا تو دو مہینے، لیکن جڑا لفظ نے تو ویکھنا پلا ہوے۔ اور امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ جراب نہیں ہے موزے کے معنی میں، اس لیے کہ کیوں نہیں موزے کے معنی میں؟ اس لیے کہ نہیں ممکن مسلسل چلنا اس میں، وہ کپڑے کی ہو تو دو چار قدم چلیں، یہ اندر سنگے مرمر تے کارپٹ تے نہیں ٹرنا، گل باہر دی بازار جانا ہے جی، جراباں پا کے کوئی بندہ جائے تے ادھر روڈ ہون بنے نے پکے ہون بنے تے جب کچے سن سارے بٹے ہر چیز، اس لیے پیر رکھے ہوئی بٹا چپ گیا، یہ تاں ہی سی کہ بھی ان نال جراباں نال نہیں ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے جی، ہو نہیں سکتا جی۔ تو یہ وجہ جی، مگر جب کہ ہو منال، نیچے چمڑا لگا ہوا تو اب چلنا آسان ہے، اب چلنا آسان ہے جی۔ اور بس امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ الا جورابہ ہے، یہی محمل ہے حدیث کا، یہی کہ حدیث سے یہی مراد ہے کہ وہ جرابیں سرکار کی منال تھی، ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا، سمجھے ہی۔ اول ما رویہ پیچھے رہ گئے ایک منٹ، کما قال ترمذی فی حدیث المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا جورابین پر اور نالین پر والے انا ہو وہ پچھلا رہ گیا ہے والے انا ہو ان کانا اگر ہو جورب بالوں سے بنی ہوئی کس سے چنگے کس کے تو پاس صحیح یہ ہے کہ اگر ہے وہ سخت رکنے والی چل سکتا ہے بندہ اس کے ساتھ فرسخ یا فراسخ تو یہ بھی یہ اسی خلاف پر ہے صاحبین کہتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب فرماتے ہیں مسا ٹھیک ہے کما فی شمنی واہ ہوا محمل الحدیث وہ یہ ہے کہ بھئی اس لیے کہ یہ واقعہ حال ہے اس میں عموم نہیں ہے کہ بھی ایک مرتبہ فرمایا ہے جی آگے واپس اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے رجوع فرما لیا صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر فتویٰ ہے تو صاحب دین نے یہ کہا کہ امام صاحب نے رجوع فرما لیا لہٰذا موٹی جرابوں پر جن کے اندر سے کچھ نظر نہیں آتا مسا جائز ہے جی سمجھے جی مولوی ہاشم پوچھ رہا ہے کہ استاد جی بندے نو کدے خطرہ ہوئے کہ بیوی ڈنڈا پیر تے مارے گی تے بندہ 5 جوڑے جراباں دے پا لوے تے آیا یہ رل کے موٹیاں بنن گیاں کہ نہیں مسا جائز ہے کہ کوئی نہیں انہاں اتنے جی یہ ہن جڑا کل پڑھیا سی وہ موضوعاں اتنے کی شے جرموک انہاں اتنے پھر جرموک وہ تو وکھرے وکھرے موضوع سن بہرحال مسئلہ قابل توجہ ہے کٹ کو تو بچے ہیں تو پر بجن نے بغیر جرابہ اس نے 5 جوڑے پا لے تے ہن کی حکم ہے جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم او انہو راجع وہ نظر آ رہی وعن ہو عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہ آپ نے مسح کیا اپنے جرابوں پر اپنے مرض میں پھر فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ کیا میں نے وہ کام کہ منع کرتا تھا میں اس سے لوگوں کو تو آپ کے مسح کرنے کو دلیل بنایا آپ کے رجوع پر جی کیا مضبوط لوگ سن تے کیا اس زمانے دے بندے سن جی ساڈا زمانہ ہن آئے نے تھان تے منیا سو کہ نہیں سو پٹھی قوم حالانکہ کیا مضبوطی ہے کہ آپ نے دوسرا کام کیا ہے تو اس کو رجوع کی دلیل بنایا ہے انہو راجع فی آخر عمر ہی بعض نے کہا اپنے وصال سے 9 دن پہلے بعض نے کہا کہ 3 دن پہلے اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جراب اوہو نہیں ہے خوف کے معنی میں اس لیے کہ جراب نہیں ممکن مسلسل چلنا اس میں مگر جب کہ ہو منال بس اور یہی حدیث کا محمل ہے کہ سرکار نے ان جرابوں پر مسح کیا جو منال تھیں اور امام ابان ہو اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے روایت کا مطلب آپ نے وہی بات جو آپ نے کی تھی کہ رجوع فرما لیا آپ نے صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر فتویٰ ہے تو ہدایت شریف میں یہ ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے موٹی جرابوں پر مسح ٹھیک ہے استاد جی آپ پتلی ہے کہ موٹی ہے شاگرد جی تسی بھی یہ کتاب پڑھی تو میں بھی یہ پڑھائی ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اکھاں دیتیاں نے آپ فیصلہ کرو یا فتویٰ امام صاحب کے مبتلا سے پوچھیں کہ تیرے نزدیک یہ موٹی ہے کہ پتلی ہے جی اور میرے کو تھرمامیٹر تو کونی کہ بحث میں فلانی کمپنی دی موٹیاں نے تو فلانی ہیں جی یہ آپ فیصلہ کرنا ہے جی یعنی یہ بات ہے کہ موٹی جرابوں پر مسح ٹھیک ہے جی
صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ جراب نہیں ہے موزے کے معنی میں، اس لیے کہ جراب نہیں ممکن مسلسل چلنا جراب میں مگر جب ہو منع، اور یہی حدیث کا محمل ہے۔ اور امام صاحب سے روایت ہے کہ امام صاحب نے رجوع فرما لیا صاحبین کی قول کی طرف، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بندے وضو کر کے وہ بوٹ پائے نے جڑے پا کے تے چپس رکھتے نے، ویکھے نہیں پلاسٹک دے گوڈیاں تک ہوندے نے جی، تو ویکھے نے کونی ویکھے نہیں، وضو کر کے پائے نے، شام تک انہیں مشین رگڑنی ہے تے وچ انہیں زور دا وضو اثر دا وضو کرنا، مسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اجے بھی شک ہے جی، لا کے تیرے کتی چ ٹھوکیا ہوا تو تیرے تے مت ماری جائے، جیڈا موٹا ہے جی، عجیب بندہ ہے یار تو جی۔ اسی طرح بوٹ نے جڑے جوگر جائے گٹیاں تو اتاں تک چلے جاندے نے تے یا فوجی بوٹ نے گٹیاں تو اتاں تک چپا تے اتوں تسمے نال ساری ہوندی او وچ پا کے چمڑا تے بن دیتے نے، وضو کر کے پائے نے تے بھی یہ مسا کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، شکر ہے۔ اگے بلا یجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين لینا لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج۔ اور نہیں جائز مسح امامے کے اوپر، اے سر دا مسائی کیڑا، اور نہیں جائز مسح ٹوپی پر، کہ کوئی بندہ کہ جی پیرا میں نے ٹوپی پوائی میں ہن بڑھن تک لانی نہیں، مسا میں اتنے ہی کرنا ہے، نہیں ایڈا کب نہ چاہ تو اینو لا دے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نہیں جائز مسا برقعے کے اوپر، کہ عورت وضو کرنا چاہتی اس نے برقع پہنا ہوا ہے تو وہ کہتی کہ میں نے اوپر سے مسا کرنا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہیں جائز مسا دستانوں پر، کن پر؟ ان سب چیزوں پر مسا جائز اس لیے کہ نہیں حرج ان اشیاء کے اتارنے میں، اور رخصت دفع حرج کے لیے ہے جی، سمجھے ہی؟ لا حرج فی نزع هذه والرخصت، اے حرج دوواں قضیاں وچ سرے تے نہیں پیا، ایک دے پہلوں تے ایک دے آخر تے، تاں لکھا ہے سغرا من شکر رابے، کی کہ دے اوست بالکل باہر نکل گئی ہے کہ سغرے میں موضوع ہو، کبرے میں یہ ہوتی ہے شکل رابے جی ہے جی۔ چلو کچھ چسکا تے ہوندا جڑا تھوڑا جہا جی، چلو بھی جڑی گل کیتی نے، وہ گل تو قانون تے جڑا بنایا وہ تو قانون تے وہ تو ٹھیک نے، معرف اور قیاس یہ تو روزمرہ دے معمولات ہیں نا جی۔ بے قرآن پاک جتھے کل آਉਂدا ہے الف لام استغراق دا، تاں ہی اتھے مسئلہ بھی تو سمجھ آਉਂدا ہے نا کہ یہ کلیہ ہے یا استغراق ہے، تاں مسئلہ سمجھ آਉਂدا ہے، تے جے نہ پتہ ہوے تو پھر تے نہیں نا پلے پیندا جی جی۔ اسی طرح بھی یا سلب کلی ہے جی یہ جی۔ اچھا جی، یہ نہیں کفریات، یہ تو قانون ٹھیک نے ہر جگہ جاری نے تے دین سمجھنے وچ ممد نے، تانوں بھی پتہ لگدا ہے، اور تعریف جڑی کردے نے تعریف ہی سمجھنے وچ تانوں سمجھ آؤندی کہ بھی تعریف ٹھیک ہے، اے جنس ہے تے اے فصل ایندے کول اینو کڈیا، ایندے کول اینو کڈیا، یہ سارا روزمرہ دا معمولات ہے ہر فن وچ۔ تو ان اشیاء کے اتارنے میں حرج، اور رخصت جو ہے وہ تو دفع ہے حرج کے لیے ہے جی۔ سنیں جی، اے شابہ سے فلا رخصت فی حاذ الاشیاء ولا یجوز المسح علی الامامۃ، اس میں نفی ہے ان کے قول کی جنہوں نے جائز رکھا ہے مسح امامہ پر، جیسے امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل اور اہل ظاہر، وہ کہتے ہیں امامے کے اوپر مسح جائز ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ثابت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے امامہ شریف پر بھی اور اپنے موضوع پر بھی جی۔ اچھا، تو اس میں نفی کی کہ امامے پر جائز نہیں۔ الامامہ بالکسر، امائم کا واحد ہے، امائم یہ امائم جمع ہے تو امامہ اس کا واحد ہے۔ قلن سوا بفتح الکاف واللام سکون نون ضم سین، قلن سوا یہ معروف ہے،
جی آندے نے کی ہے معروف دا مطلب کی بھی تنویر دی دکان جی سارے پہ نے سارے کلن سو پے نے جڑے سراں تے رکھیاں جی کی نے یہ مطلب معروف ہے جی بھی سمجھانا ہے کلن صوبہ کی ہوندی ہے جی یہ مطلب ہے جی اور برقع بضم البا ضم کاف برقو و فتحھا برقع دونوں طرح ٹھیک ہے جی جی ہے شاباش ہے جی تے خمار بے پتر جڑی جی اور بے اتر جڑا لے جی اور قفازین بضم الکاف تشدید فا وہ جو بنائے گئے ہاتھوں کے لیے سردی سے بچنے کے لیے یا انہیں جڑا نا جی باز شاز رکھے نے ہتھاں تے چمڑے دے پائے ہوندے نے بھی اوندا نوندنا نہ لگن مثال طور تے جی لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ اور تمسک بالحدیث جو کیا انہوں نے وہ کیا ہے کیڑا بلا کہ سرکار نے وجہ اس لیے کہ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامسحوا برؤوسکم یہ تقاضا کرتا ہے عدم جواز مسا غیر راس بے رؤوس وضاحت ہے تے ٹوپی تے برقے تے امامے تے اے راس پر نہیں ہے راس کے غیر پر ہے سنیں جی تو پس عمل بالحدیث ہو جائے گی زیادتی قول باری پر حدیث واحد کے ساتھ اور وہ نسخ ہے لہذا یا وہ منسوخ ہے فی نزع حاضر الاشیاء مسئلہ جی لیکن اگر مسا کی عورت نے اپنی اوڑھنی پر اور نفوذ کر گئی تری سر تک حتیٰ کہ سر کا چوتھائی تر ہو گیا تو کیا ہے جائز ہے اچھا بھائی مولویوں اور نہیں جائز مسا امامہ پر اور کلن صوبہ پر اور برقع پر اور قفازین پر اس لیے کہ نہیں حرج ان اشیاء کے اتارنے میں اور رخصت دفع حرج کے لیے ہے مسا امامہ پر اور قلن سوا پر اور برقع پر اور قفازین پر اس لیے کہ نہیں حرج ان اشیاء کے اتارنے میں اور رخصت دفع حرج کے لیے بسم اللہ الرحمن جی ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء لأنه عليه السلام فعل ذلك وأمر علي رضي الله تعالى عنه به ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح ويكتفي بالمسح على أكثرها ذكره الحسن رحمه الله ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت توقیف ہے کہ ٹھیک ہے توقیف ہے ٹھیک ہے بھی توقید آگے اچھا جی توجہ ہے علماء کرام خاتمۃ الباب فی المسح علی الجبیرہ جی اور 5 فرق ہیں موزوں کے مسح اور پٹی پھٹی کے مسح کے درمیان 5 اور مسح پٹی پھٹی پر ٹھیک ہے اس کے مسح وغیرہ گننا دھیان کرنا اور جائز مسا جبائر پر اور اسی طرح فسد کی جگہ پر جہاں فسد لگایا ہے رگ کٹی ہے خون تو وہاں کوئی چیز باندھی تو اس پر بھی مسا اگرچہ پہلا فرق جے اگرچہ باندھے پٹی پھٹی کو وضو کے غیر پر تو پھر بھی مسا کر سکتا ہے لیکن موزے اگر بغیر وضو پہنے ہیں تو اے پہلا فرق ہے جی سنیں توجہ کریں جب اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ سرکار نے خود مسح فرمایا پھر اور حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی کا رواہ ابن ماجہ اور اس لیے عقلی دلیل
حرج اس پٹی پھٹی کے کھول کر نیچے دھونے میں، حرج اس میں فوق ہے حرج سے موزوں کے اتارنے میں۔ پاؤں ٹھیک ہوں، موزے اتار کے پاؤں دھونے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی یہ پٹی پھٹی کھول کر اس عضو کو دھویا جائے یا مسح کیا جائے جی۔ اگر ٹوٹا ہوا تو ایک مرتبہ کھولیں گے تو پھر خراب ہو گیا جی، سمجھے جی۔ یا زخم ایسا ہے جس کو انہوں نے ٹانکے لگا کر باندھ دیا ہے جی، تو پھر اگر اس کے اوپر انہوں نے وہ پلسٹر لگا دیتے ہیں موٹا جی، تو اس کے اوپر مسح کرنا ہے۔ اگر اس کو کھولیں گے تو زخم خراب ہو جائے گا جی، سمجھا رہی جی۔ تو اس میں حرج زیادہ ہے بنسبت موزے اتارنے والے حرج کے، تو پس ہوگا یہ اولا بے شر المسا، بے مشروع المسا، شرع بمانا مشروع کرنا ہے، بس ہوگا یہ اولا مشروع مسے کے لیے۔ سنیں کہ یہ اولا ہے کہ اس پر مسح کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے، یعنی جائز ہے۔ دھیان کرا جائے، انہوں پڑھ لو۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ، فتاوی قاضی خان میں ہے، ماذ جائز ہے مسح جبائر پر جب کہ نقصان دے اس کو مسح خود جراحت پر۔ اور محیط میں ذکر کی گئی ہے یہ قید ابو علی حسین نصفی رحمہ اللہ سے، پھر فرمایا اور مناسب ہے یہ کہ اس قید کا حفاظت کیا جائے۔ اگر وہ پٹی کھول کر مسح نیچے کرنا کوئی حرج نہیں ہے کوئی، تو پھر کھول کر کر لے، اگر حرج ہے تو اوپر سے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو محفوظ کر لیں کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں، پیچھے بھی گزرا ہے یہ۔ المسح علی الجبائر، اور اگر ترک کر دے اس کو تو پھر بھی اگرچہ نہ نقصان دے اس کو۔ امام صاحب کے نزدیک پٹی پھٹی پر مسح اگرچہ نقصان نہ دے تب بھی اگر ترک کر دے تو، اور سمجھا رہیے، اور عندہما اگر نہ نقصان دے مسح اس کو تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسح کرنے کا، اور وضاحت آ رہی ہے وہ کس وقت، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ فرضیت، پہلا مسئلہ امام صاحب کا ہے کہ فرضیت نہیں ثابت ہوتی کس کے لیے؟ خبر واحد کے ساتھ، قضا فی الکافی۔ جبائر وہ لکڑیاں ہیں جو باندھی جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی پر، تو پھٹی پلستر سارے اندے وچ داخل جی جی۔ وَإِن شَدَّهَا، ماذ شرط کی گئی طہارت موضع میں نہ کہ اس میں، نہ کہ اندے وچ طہارت کوئی نہیں شرط، پہلے کیا آکھن وضو کرو تو پھر ایسا پٹی پھٹی بننی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پٹیاں پھٹیاں باندھی جاتی ہیں غالباً جلدی کی اور ضرورت کی حالت میں، بھی اندہ بازو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، یا انہوں زخم ہو گیا تو انہوں کہ پہلے وضو کراؤ تیرے جنہوں شدہ جی بھر جائے پاوے جی، تو یہاں تو یہ مجبوری ہوتی ہے، تو پاس شرط کرنا طہارت کا ان پٹیوں پھٹیوں کے باندھنے میں پہنچائے گا کدھر، اور پاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو استاد جی ہوتے زخم ہوں تو پھر استاد جی زخم ہو گئے، پھر وہ گالی اور ہوگی جی جی۔ اچھا جی، فعل ذالک وامر، اما امرہ، جو سرکار نے حکم فرمایا حضرت مولا علی کو رضی اللہ عنہ، پس روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے حضرت زید بن علی سے، مسند امام زید میں یہ روایت ہے، زید بن علی سے، عن ابیہ عن جدہ الحسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب۔ وہ گزر گیا دور پتر کے پورا گھنٹہ ان ہستیاں دا مڑ مڑ کے نام جی، یہ مسند امام زید پڑھیے تو تاں ہی ہوں ہے جی، ویسے نہیں ہے ہر وقت سند، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ قال، امام زید اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ ٹوٹ گئی میرا ایک زند، اے جوڑ ہے نا زند ہے، یہ اندے وچ کوئی مسئلہ بن گیا،
انسان نے بن سکتا ہے اس اچھا جی کہ میرا ایک زند ٹوٹ گیا، پس سوال کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پس آپ نے حکم دیا مجھے یہ کہ مسح کروں میں جبائر پر۔ فرمایا یہ جو اوپر پٹیاں باندھی ہیں نا، پھٹیاں، ان کے اوپر ہی کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ اور جائز ہے مسح جبائر پر، اگرچہ باندھے ان کو غیر وضو پر۔ اے پہلا فرق ہی اس لیے کہ اب جائز کیوں ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ فعل ذالک، فعل ذالک۔ اچھا، اور اس لیے کہ اور حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ اور مسح کا، اور اس لیے کہ حرج اس میں فوق ہے، حرج کے موضع اتارنے میں، پس ہے یہ اولا مسح کے مشروع ہونے کے ساتھ، یعنی یہ زیادہ حقدار ہے کہ مسح کیا ہو؟ مشروع ہو جائے۔ ایشا بس ہاں جی، جائز ہے مسح جبائر پر اگرچہ باندھے جبائر کو غیر وضو پر، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ، اور حکم دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ جی، اور اس لیے کہ حرج اس میں فوق ہے حرج کے موضع کے اتارنے میں، بس ہوگا اولا مسح کے مشروع ہونے کے ساتھ۔ ایشا بس اچھا جی، توجہ کریں جی۔ اب یہ جو پٹی پھٹی پر مسح کرنا ہے اور اکتفا کرے گا مسح کے ساتھ پٹی پھٹی کے اکثر پر، یہاں اکثر پر مسح کرنا ہے، موضع میں 3 انگلیاں اوپر مسح ہو جائے تو کافی ہے، لیکن پٹی پھٹی پر تھوڑی سی جگہ پر نہیں، اکثر پر۔ کس پر؟ یہ دوسرا فرق ہی ذکر کیا ہے، اس کو امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے اپنے املا میں۔ اور تیسرا فرق، اور نئے موقت، پٹی پھٹی کے مسح کا وقت کوئی نہیں ہے، جب تک وہ عضو ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے، جب کہ موضوع کا مسح موقت ہے، 24 گھنٹے 3 دن 3 راتیں، فرق ہے۔ اچھا، اور نئے موقت بابا جان نام موقوف ہونے اس کے توقید کے ساتھ، شارع کی طرف سے یہ نہیں بیان ہوا کہ پٹی پھٹی اتنے دیر باندھ کر پھر کھولنی ہے، بلکہ اس کا تعلق زخم کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہے، ہڈی کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ تیسرا فرق آ گیا۔ او ولا یتوقت، کیونکہ نہیں وارد اس میں اثر اور نہ خبر، اور مقادیر نہیں پہچانے جاتے مگر سمان، تو پس مسح کیا جائے گا درستگی کے وقت تک۔ نظر آ رہی کہ کون دسیا؟ مسح کیا جائے گا وقت تک۔ ایشا بس جی۔ او یکتفی، شیخ الاسلام کے مبسوط میں ہے کہ جب مسح کیا بعض پر نہ کہ بعض پر، کیا اس کو کافی ہے؟ نہیں ذکر کیا گیا ظاہر الروایہ میں یہ مسئلہ علاق ساریا، اور اگر آگے اگر مسح کیا نصف پر تو النہایا۔ فرق پٹی پھٹی کے مسح کے درمیان اور سر کے مسح اور خفین کے مسح کے درمیان، کیونکہ نئی شرط کی گئی ان دونوں میں، سر کے مسح اور خفین کے مسح میں کیا سنا جی؟ اگر مسح کرے سر کا، بے شک سر کا مسح مشروع ہے کتاب کے ساتھ جی، اور بات داخل ہے محل پر، پس واجب کر دیا کس کو؟ محل کی۔ اور مسح علی الخفین اگرچہ ثابت ہے
اگر ثابت ہو کتاب کے ساتھ اور پیچھے عطف پا کے تو پھر ہوگا حکم اس کا معطوف علیہ کا حکم. تو معطوف علیہ سر تو چونکہ سر کا مسا بعض ہے تو پھر موضوع کا مسا بھی سمجھا گئی بھی. اگر یوں ثابت کریں بھی کیونکہ دو قول ہیں بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں. اور اگر وہ ثابت ہو موضوع کا مسا سنت کے ساتھ تو سنت تو واجب کر دی ہے بعض کا مسا کیونکہ سرکار نے موضوع کے اوپر مسا کیا ہے تو وہ بعض بنا سارا تو نہیں نا کی بن گیا جی. اور بہرحال مسا پٹیوں پھٹیوں پر محض ثابت ہے بے حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہیں اس حدیث میں وہ شے جو خبر دے کس سے مگر یہ کہ اچھا تو پھر یہ کہ پھر ہر پھٹی دے جوڑ وچ آخر تک مگر یہ کہ کلیل ساکت ہے اعتبار اس کا دفن للحرج. اگر نہ کہ بولتے چنگا رگڑ کے ہاتھ مارنا ہے تاں مسا ہونا ہے تو غریب نو تکلیف ہوے گی جی. سنیں جی تو پولا جب مارے گا تو پولے نال پھر کچھ جگہ تو رہ جانی ہے جی. اے گل جی نہیں او بلاؤ گے بلا یا توقع تو بیان ہے فرق کا جبیرہ کے مسے اور خف کے مسے کے درمیان. تتمت الفتاوی میں فرمایا کہ مسا جبیرہ پر مخالف ہے مسے علی الخفین کے 3 احکام میں. ایک ان کا جائز ہے مسا جبیرہ پر اگرچہ باندھا ہو ان کو جبکہ موضوع میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مسا خفین پر ٹوٹ جاتا ہے مسے کی مدت کے اور جبیرہ کا مسا نہیں ٹوٹتا مگر حدث کے ساتھ. حدث ہوگی نا تو وضو ٹوٹے گا نا تب یہ مسا ٹوٹے گا مدت کے ساتھ نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ غسل یہ دھونے والے جو اعضاء ہیں یہ جب بے بزائی ہو تو ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں. اسی طرح جی نہیں سمجھ آئی. اور جس طرح دھونے والے اعضاء ہیں جب بے وضائی ہو تو ان کا جو دھویا ہوا وضو ہے وہ رہ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پٹی پھٹی کا مسا بھی ختم ہو جائے گا. اور تیسرا موضع کا مسا جب اتارے 2 میں سے کو تو لازم ہے اس کو اور جب گر جائے پٹی پھٹی لا ان بر ان تو نہیں لازم اس کو دھونا نیچے والی جگہ کا. جی وہ ٹھیک ہے جی مسا اس کا موجود ہے. لعدم توقیت کیونکہ نہیں وارد اس میں کوئی اثر نہ کوئی خبر اور مقادیر نہیں معروف مگر سمان بس مسا کرے درستگی کے وقت تک اور یکتفی اور اکتفا کرے مسا کرنے کے ساتھ. جبائر کے اکثر پر ذکر کیا اس کو حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے. اور نہیں موقت کیا جبائر کا مسا بوجہ ناموقوف ہونے کے کس کے جبیر کے مسے کے نہیں موقوف توقیت کے ساتھ وقت کے ساتھ یہ نہیں ہے جی. اور اکتفا کرے مسے کے ساتھ جبائر کے اکثر پر اور ذکر کیا اس کو امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے. اور نہ نہیں وقت مسے کا بوجہ عدم موقوف ہونے توقیت کے ساتھ. وَإِن سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا. ٹوٹ شابہ. وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ. چوتھا فرق اور اگر گر جائے جبیرہ بغیر درستگی کے ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا جوڑ ٹھیک نہیں ہوا پٹی پھٹی گر گئی ہے تو نہیں باطل ہوگا مسا نہیں اس لیے کہ عذر قائم ہے. وہ کون ہے وجود مقتضی مسے کا مقتضی موجود ہے وہ تکلیف اور مسئلہ پنجواں فرقی اور مسا جبائر پر مثل دھونے کے ہے اس جگہ کے جو اس کے نیچے ہے جب تک عذر باقی ہے جب تک. تو یہ جبائر پر جو مسا ہے ایسے ہے نیچے والی جیسے جگہ
دھوئی ہے، تو موضوع میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ موضع پر مسح کر کے موضع اتار دیں تو عدد صلاحیت کر جاتی ہے۔ یہاں اگر پٹی پھٹی مسح کے بعد کھول دیں، دوسری بدلا لیں تو مسح ٹھیک ہے، نیا مسح کی ضرورت نہیں ہے، کر لے تو منع نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت، کیونکہ یہ مثل دھونے کے ہے، مثل دھونے کے ہے۔ جی جی، کہ مسئلہ پوچھا ہے جی کہ میں نے وضو کیا تھا تو نماز پڑھنی تھی، تو ڈاکٹر آ گیا تو وہ کہتا پٹی بدلانی، اس نے پٹی بدلا دی ہے، تو کیا جی میرا وضو ٹوٹ تو بھئی یہاں دوبارہ مسح کرنا ہے کہ نہیں، تو کیا حکم ہے کہ ضرورت نہیں ہے، دھیان کریں۔ جی جی، او بے خود رو کل غسل نظر آئی، اسی لیے اگر مسح کیا اس نے اصابہ پر او پٹی پس گر گئی، پس باندھی اس نے دوسری، تو نہیں واجب، لیکن احسن ہے، لیکن بھی واجب نہیں ہے۔ جی نقل کیا اس کو خلاصہ میں۔ اچھا جی، اور اگر گر گئی پٹی پھٹی درستگی کی وجہ سے، اور گرنے کا مطلب ہے کھل گئی یا کھول لی، جمیں بھی ہویا، گرنا عام ہے، آپ کھولی کھل گئی جو بھی ہویا، سنے ہی ویسے تو بدی آپ کے میں ڈگ دی ہے جی، درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو جائے گا مسح، تو جو مسح کیا تھا نا ختم ہو جائے گا جی، باوجہ زائل ہو جانے کس کے، عذر ختم ہو گیا۔ ہن سنو، اگر وہ ہے نماز میں، نماز کے اندر پٹی پھٹی کھل گئی اور نیچے زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، تو نئے سرے سے نماز پڑھے، کیا کرے، یعنی اس جگہ کو دھوئے، کیا کرے، یہ مطلب ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہو گیا ہے اصل پر، یعنی دھو کر نماز پڑھنے پر، اصل سے یہ مراد ہے، مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے بدل کے ساتھ، مقصود تھا سلام پھیرنے تک، تو ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ اصل پر قادر ہو گئے، بدل سے مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا، تو اس لیے نماز ختم، جگہ دھوئے، پھر سے نماز شروع کرے جی۔ اللہ 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 ہو۔ ادھر ویکھ میرے اللہ، تو بیٹھا ہے کہ کمرے چ کندے چ ایک چھوٹی جی کھڑکی لگی تے جالی لگی تے وچوں وہنا پے، او ساڈا گھر ہوندا سی کدے، رہندا ہن تو ایتھے ہوں، پھر جی اللہ دی قسم تساں مننا کسے بھی نہیں، ساڈی حالت اے وے، اسی دنیا دے کمرے وچ باری وچوں وہنے تھوڑا جہا، او اللہ رسول دا دین ہے، او نماز وچوں وہنے، اس وجہ تو چس نہیں آ رہی جی، اس کمرے چوں نکلیے، اس گھر وچ جائیے، پھر سانو اللہ رسول دیاں گلاں سمجھ آؤن، پھر جہنم دیاں ہولناکیاں کولوں ساڈی جان جائے، جنت دیاں نعمتاں تے خوشی ہووے، لیکن اسی جس کمرے وچ بڑے ہیں نا، جس جالی وچ بہنے، او دین ہے، اس واسطے کھانے چ نہیں پیندی، تسی کوئی بھی منن واسطے تیار نہیں، میں من رہا ہوں، تسی نہیں منتے اس گل نوں جی، کیونکہ تمہارے تو پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پارے ہیں جی۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ قَدَرَ فَصَارَ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ، جیسا کہ متیمم نماز کے درمیان پانی پائے تو کیا حکم ہے، اور سائز ان کی پتہ کی حکم ہے کہ میں نماز ختم ہو گئی جا کے وضو کرے، پیر دھوے، اے مطلب ہے جی۔ قبل حصول المقصود، بعد نے اس پر سوال کیا ہے کہ اشکال ہے اس پر کہ ما اذا صلی، جب ایک رکعت پڑھی یا دو رکعتیں پڑھی تحری کے ساتھ، پھر ثابت ہوگی جہت الکعبہ، اس کے نزدیک پکی کہ کعبہ ادھر ہے، تو پس بے شک وہ بنا کرے گا اور نئے سرے سے نماز، باوجود ہے کہ تحری کی جہت جو تھی نا پہلی، وہ بدلا تھی کعبے کی جہت سے، کس سے، یعنی یہاں بھی یہ اشکال ہو سکتا ہے، تو جواب واضح ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سمجھے ہی، تو وہاں وہ اتنا ہی مکلف تھا جی، کیا تھا، اتنا ہی مکلف تھا جی یہ، تو یہاں جو ہے نا چونکہ وہ اصل پر قادر ہو گیا، تو چونکہ بغیر وضو کے تو نماز ہی نہیں ہے نا، اس لیے یہ فرق ہے ان کے اندر جی یہ۔
چلو جی. اور اگر گر گئی جبیرہ، اے پکا چلا جاؤ چٹ کو، تو بغیر درستگی کے تو نہیں باطل ہوگا مسا، اس لیے کہ عذر قائم ہے اور مسا اس پر مثل غسل کے ہیں اس جگہ کے لیے جو نیچے ہے اس کے، جب تک عذر باقی ہے. اور اگر گر گئی پھٹی پھٹی درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو جائے گا مسا باوجہ زائل ہو جانے عذر کے. اور اگر ہو نماز میں تو نئے سرے سے شروع کرے، اے نہیں کہ سلام پھر کے پھر شروع کر دے، مطلب ہے تو کہتے پھر سنے ہی مت آپ کو تو سمجھ آ گئی سلام پھر کے پھر شروع کر دے، فائدہ کی پھر؟ اس لیے کہ قادر ہو گیا اصل پر. اصل کیا ہے؟ غسل میں مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے کون نماز کس کے ساتھ؟ بدل کے ساتھ. بدل کیا تھا؟ مسا. جی. اور اگر گر گئی پٹی بغیر درستگی کے تو نہیں باطل ہوگا مسا، اس لیے کہ عذر باقی قائم ہے. اور مسا پٹی پر مثل غسل کے ہے، اس کے لیے جو اس کے نیچے ہے، جب تک اس جگہ کے لیے کے لیے جو نیچے ہے اس کے کس کو؟ پٹی پھٹی کے اور جبائر کے، جب تک عذر قائم ہے باقی ہے. گر گئی پٹی بغیر درستگی سے باطل ہو جائے گا مسا وجہ زوال عذر کے، عذر کے زوال کی وجہ سے. اور اگر ہو نماز میں تو نئے سرے سے شروع کرے نماز، اس لیے کہ بندہ قادر ہو گیا اصل پر مقصود کے حصول سے پہلے بدل کے ساتھ. بدل کے ساتھ.